بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خسر روم بادشاہ تھا۔ اس نے کچھ ایسے خواب دیکھے تھے جن سے اسے خطرہ تھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ ادھر حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی۔ اس بات کی تحت ہر طرف شہرت ہو گئی، اور جب آپ ماں کی گود میں بولے تو شہرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حالات خطرناک دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ تقریباً 12 سال وہیں رہیں۔ اس دوران بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مریم آپ کو لے کر واپس ملک شام آ گئیں۔ اس کے بعد آپ کی تبلیغ سے 12 آدمی آپ پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو حواری کہا گیا ہے۔ یہودی اس سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ناپاک ارادے بھانپ چکے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے حواریوں کی جماعت بنائی۔ آپ نے اپنے حواریوں کو بتایا، اور یہود نے خفیہ سازش کی، اور ہم نے ان کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر اور برتر ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی تعداد 12 تھی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل کرے؟ یہ سن کر آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو، یعنی ایسی فرمائش نہ کرو۔ اس پر وہ بولے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس خوان میں سے کچھ کھائیں بھی، اور ہمارے دلوں کو اطمینان بھی ہو، اور اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نزول مائدہ کھانے کے تھال پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس پر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پرخلوص ہیں، تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرمائیں کہ وہ خوان ہمارے پہلوں اور بعد والوں سب کے لیے خوشی کی بات قرار پائے، اور آپ کی قدرت کا یہ مائدہ ایک نشان ہو جائے، اور ہمیں روزی عطا فرمائیں۔ آپ سب سے بہترین روزی دینے والے ہیں۔ آپ ابھی دعا میں مشغول تھے کہ آسمان سے مائدہ کا تحفہ پہنچ گیا۔ آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد خوان کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں، تر و تازہ پھل اور روٹیاں تھیں۔ خوان کھولتے ہی ایسی خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سبھی کو مست کر دیا۔ یہ خوان 40 دن تک اترتا رہا۔ اس کے بارے میں حکم یہ نازل ہوا تھا کہ اس کھانے کو غریب اور بیمار لوگ کھائیں گے، مالدار، تندرست اور توانا لوگ نہ کھائیں، مگر انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور مالداروں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس خلاف ورزی پر ان میں سے 80 آدمی بندر بنا دیے گئے۔ معاہدے کا یہ خوان چونکہ اتوار کے روز اترا تھا، اس لیے نصاری کے ہاں اتوار کو عید کا دن خیال کیا جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعے کے دن کو سمجھا جاتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ 3 سال تک بہت توجہ سے تبلیغ کرتے رہے۔ نہ آپ نے شادی کی، نہ اپنے لیے گھر بنایا۔ آپ شہر شہر اور بستی بستی جا کر اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ جہاں رات ہو جاتی، آپ وہیں بغیر بستر اور بوریے کے رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتا جس سے عبادت میں خلل آئے۔ ایک روز آپ نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات کی، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں کہ اب آنے والے رسول کی، جن کا نام احمد ہوگا۔ ملک شام میں اس وقت رومیوں کی بادشاہت تھی۔ قیصر روم کی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر تھا، اس کا نام ہردویس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ لے کر ملک شام میں معجزے دکھا کر وعظ اور نصیحت کرتے تھے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں ان پر ایمان لے آتے تھے۔ اس پر یہود جلنے لگے تھے، حسد کرنے لگے تھے، پھر وہ دشمنی پر اتر آئے اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ آپ دن کے وقت یروشلم میں آ کر، یعنی مسجد اقصیٰ میں وعظ فرماتے تھے۔ اپنے حواریوں اور ایمان لانے والوں دوسرے لوگوں سے فرماتے تھے کہ دین عیسوی پر قائم رہنا، اور میرے بعد نبی آخر الزماں بھی آنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ آپ اس بات کی بار بار تاکید فرماتے تھے۔ حواریوں میں ایک کا نام یہودا تھا۔ یہ قتل کا منصوبہ بنانے والوں کے پاس گیا، ان سے کہا، میں مسیح کا پتہ بتا سکتا ہوں اگر تم میری مٹھی گرم کرو۔ انہوں نے اسے 30 سکے رشوت کے طور پر دیے۔ اس نے آپ کا پتہ بتا دیا۔
اس طرح یہودیوں کی جماعت آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اس پہاڑی پر پہنچ گئی جس پر آپ موجود تھے۔ آپ اس وقت ایک مکان میں موجود تھے۔ یہودا بھی اندر آپ کے ساتھ تھا، دوسرے حواری بھی ساتھ تھے۔ جو ہی یہودی اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودا کی صورت تبدیل کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اس کا حلیہ بن گیا۔ یہودی جو اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام خیال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ وہ شور مچانے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں یہاں کا پتہ بتایا تھا، مگر اب اس کی کون سنتا۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اب جب انہوں نے یہودا کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے، اس کا چہرہ تو مسیح جیسا ہے اور جسم ہمارے ساتھی جیسا۔ چہرے کے علاوہ سارا بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، یہ مقتول اگر مسیح ہے تو ہمارا جو آدمی اندر گیا تھا وہ کہاں ہے، یعنی یہودا، اور اگر یہ ہمارا آدمی یہودا ہے تو مسیح کہاں ہے؟ اس شبے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شبے میں پڑ گئے۔ قرآن کریم کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر سولی پر لٹکایا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ دشمن حیران اور پریشان ہو کر سوچتے رہ گئے اور ایک ایسی الجھن میں مبتلا ہو گئے جس نے آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان یہود کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ تو انہیں یہود نے قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان پر واقعے کی حقیقت مشتبہ ہو گئی، اور جو لوگ یعنی یہودی نصاری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دراصل اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان اختلاف کرنے والوں کے پاس سوائے باتوں کی پیروی کرنے کے اور کوئی صحیح علم نہیں، اور یہود نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے۔ آپ کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، آپ شادی کریں گے، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور آپ اس دنیا میں 40 یا 45 سال گزار کر وفات پائیں گے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا، وہاں آپ کی قبر کی جگہ موجود ہے۔